الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت آنے سے پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم، جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو غنیمت جاننا، یعنی اس سے فائدہ اٹھانا اور اس کی قدر کرنا۔ ان 5 حالتوں میں انسان کے پاس عمل کا موقع ہوتا ہے، اور جب یہ حالتیں بدل جاتی ہے تو انسان کے پاس عمل کا وقت نہیں رہتا ہے، طاقت بھی نہیں رہتی، وقت بھی نہیں رہتا۔ یہ حدیث مبارکہ مختصر مگر انتہائی جامع نصیحت ہے۔ اس میں انسان کی پوری زندگی کا نچوڑ بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ایسی نعمتوں کی طرف متوجہ فرمایا جو بظاہر عام دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا صحیح قدردان بننا بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یعنی اپنی طاقت اور قوت کے زمانے میں عبادت کرو، اس سے پہلے کہ بڑھاپے کی کمزوری تمہیں نیکی سے روک دے۔ آج جوانی ہے، تن بدن میں طاقت ہے، اعضاء میں زور ہے، عبادت کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، کسی محتاج کی مدد کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اپنی جوانی کو راہ خدا میں ڈالنا چاہو تو ڈال سکتے ہو، روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ جب بڑھاپے آئے گا تو پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، پھر تمہارے بدن کے اعضاء تمہارے ساتھ دینا چھوڑ دیں گے، بدن میں درد، ہر وقت بیمار، پھر نہ رات کو اٹھ سکو گے نہ دن کو کوئی کام کر سکو گے۔ اس لیے جوانی میں جتنا بھی ہو سکے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے بارے میں کہا ہے کہ جس کی جوانی جو ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزری ہو، اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کے سائے میں اس نوجوان کو رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کا سایہ جو ہے کہ ایسے نوجوان کے لیے عطا فرمائیں گے جس نے اپنی پوری زندگی، اپنی جوانی جو ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاری ہو۔ نمبر 2 جو ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے، یعنی چاہے بڑھاپے ہی میں ہی کیوں نہ ہو، صحت کے لمحات میسر ہے، صحت کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا فضل جانو، آگے بڑھو، دین اسلام کی خدمت کرو، دینی خدمت کرو، کسی محتاج کی مدد کرو۔ صحت ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، عبادات کر سکتے ہیں، اور بیماری آنے میں ٹائم نہیں لگتا، کسی بھی وقت جو ہے کہ وہ بیماری آ سکتا ہے۔ تیسرا جو ہے کہ مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، مال و دولت ہے آج، کل نہیں بھی ہو سکتا ہے، جب تک مال موجود ہے اس سے صدقہ و خیرات اور نیکی کے کام کرو۔ پیسہ آپ کے پاس ہے، دولت ہے، اس کو اچھے کام میں لگاؤ، اور اس سے پہلے کہ مال ختم ہو جائے اور تم کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہو۔ جب تک آپ کے پاس مال موجود ہے، جب تک آپ کے پاس دولت موجود ہے، اس کو اچھے کاموں میں صرف کرو، اچھے کاموں میں لگانے کی کوشش کرو۔ یہ مال اور یہ دولت سب کچھ یہاں رہ جانا ہے،
کوئی بھی اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں لے جا سکتا۔ جب انسان کو جب کفن پہنایا جاتا ہے تو اس میں کہیں جیب نظر نہیں آتا ہے، سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ انسان کہتا ہے مال میرا، مال میرا، مال میرا، مال کوئی کسی کا مال نہیں، یہ سب اللہ کا ہے۔ آپ کا اعمال، آپ کا مال جو ہے کہ وہ ہے جو تم دنیا کے اندر نیک کام کیے۔ اللہ رب العزت کے پاس جاؤ گے، انہی نیک اعمال کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا جو تم نے دنیا میں کیے، اور تمہارے جانے کے بعد تمہارے کفن بھی میلا نہیں ہوگا کہ وارثین وہ آپس میں تقسیم کریں گے۔ اس لیے مال و دولت جب ہو تو پھر خیرات صدقات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ غربت کے آنے سے دیر نہیں لگتی ہے۔ دولت کے دن میسر ہے، دولت کو اچھے کاموں میں لگاؤ، اس کو سنبھال کے نہ رکھو، اس کو گن گن کے نہ رکھو۔ تیسرا جو ہے کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج وقت ہے، آپ فارغ ہے، کچھ کر سکتے ہو۔ آج فارغ ہے، کل آپ کے کندھوں میں بوجھ ہوگا۔ آپ اگر کچھ کام کرنا بھی چاہے تو آپ کچھ کام نہیں کر سکتے۔ نمبر 5 جو ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے، یعنی جب تک زندگی باقی ہے، اگرچہ بڑھاپے اور غربت کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، ان حالتوں میں کم از کم اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد تو کر سکتے ہیں، اپنی گناہوں پر توبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ زندگی اور موت، زندگی میں آپ کی زندگی میں مال نہ بھی ملے، آپ کو دولت نہ بھی ملے، آپ کو اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، ایک ایسا تعلق جو جیتا جاگتا تعلق ہو۔ موت کسی بھی وقت آپ کو آ سکتا ہے، جب تک زندگی باقی ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ زندگی عطا فرماتا ہے، ایک مخصوص مدت گزرنے پر ہماری موت کا واقع ہو جانا بھی خالی از حکمت نہیں ہے، جیسے کہ سورۃ ملک میں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ 5 نعمتیں زندگی، صحت، فرصت، مالداری انسان کے پاس ہے۔ ان کی حقیقتیں اور قدر اکثر لوگ اس وقت جان پاتے ہیں جب یہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ عقل وہ ہے جو ان نعمتوں کو آخرت کی تیاری میں استعمال کرے۔ دنیا سے جانے کے بعد آپ دنیا میں نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سب کچھ آپ کو بتا دیا تھا۔ یہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے یہ ایک نشانی ہے، آپ کے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، یہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ایک مہلت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے نوازے، فرصت کے لمحات کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیں۔